یہودی کون ہیں؟ یہودیت اور صہیونیت میں کیا فرق ہے؟ ان کی تاریخ کیا ہے؟ ناظرین، اسرائیل فلسطین کے مابین جاری جنگ میں آپ نے اکثر صہیونی فورسز کا نام تو سنا ہوگا۔ ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں یہ سوال بھی آیا ہو کہ اسرائیل میں تو یہودی آباد ہیں، لیکن یہودی فورسز کے بجائے صہیونی فورسز کا نام کیوں لیا جاتا ہے؟ تو آئیے آج اس اہم سوال کے جواب سے پردہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صہیونیت اور یہودیت دونوں ایک ہی مذہب کے دو مختلف نام ہیں، لیکن حقیقت یہ نہیں ہے۔ دراصل تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یہودیت اور صہیونیت دو الگ الگ نظریات کے نام ہیں، اور یہ دو الگ الگ مذاہب ہیں جن کے مابین بہت سے اختلافات پائے جاتے ہیں۔ ان دونوں مذاہب کے درمیان پہلا اور واضح فرق یہ ہے کہ صہیونیت کے تمام پیروکار یہودیت کے پیروکار ہیں، لیکن یہودیت کے سبھی پیروکار صہیونیت کو نہیں مانتے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ صہیونیت کے بہت سے نظریات انتہا پسندی اور دہشت گردی کو فروغ دیتے ہیں، اس لیے یہودی ان نظریات کو تسلیم نہیں کرتے۔ اگر ہم ان دونوں مذاہب کی تاریخ پہ غور کریں تو یہودی مذہب کا آغاز مختلف تاریخی حوالوں کے مطابق 31 قبل مسیح سے 323 قبل مسیح میں ہوا، اور اس کی شاخیں بنی اسرائیل سے ملتی ہیں۔ واضح ہے کہ یہودی مذہب کی بنیاد وہی توحیدی دین ہے جس کی بنیاد ابراہیم علیہ السلام نے رکھی تھی۔ در حقیقت شریعت کی اصطلاح میں یہودی وہ لوگ کہلاتے ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے تھے اور ان کی کتاب یعنی تورات کے مطابق عمل کرتے تھے۔ بے شک یہودیت میں بھی فقہ کے لحاظ سے اختلافات پائے جاتے ہیں، لیکن ساری یہودیت اسی دین پر متفق ہے جس کی بنیاد موسیٰ علیہ السلام نے رکھی تھی۔ لہٰذا ہر مسلمان کے لیے یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ یہودیت کے بنیادی ارکان کی تعداد 4 ہے، جن میں سب سے پہلا رکن توحید ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کے عقائد میں بے پناہ شرک بھی موجود ہے۔ بہرحال یہودیت کا دوسرا بڑا عقیدہ یہ ہے کہ آخری زمانے میں ان کا ایک نجات دہندہ آئے گا، جو کہ نہ صرف ان کے لیے ایک بڑی ریاست قائم کرے گا بلکہ ان کو پوری دنیا پر غالب کر دے گا۔ یہ بات بھی واضح ہے کہ یہودی اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے منتخب کردہ اور پسندیدہ ترین قوم سمجھتے ہیں، اور اسی لیے یہ اپنے مذہب کی اشاعت کو اپنا اولین مقصد سمجھتے ہیں۔ ناظرین، در حقیقت یہودیت اور صہیونیت میں سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ یہودیت ایک مذہب ہے جبکہ صہیونیت ایک تحریک ہے، جسے بڑے بڑے یہودی دانشور بھی یہودیت کے مخالف سمجھتے ہیں۔ اس تحریک کی تفصیلات ہم ویڈیو میں آگے چل کر آپ کو بتائیں گے۔ اس سے پہلے یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ یہودیت کا پیروکار یہودی کے نام سے جانا جاتا ہے، جبکہ صہیونیت کا پیروکار صہیونسٹ کے نام سے یا زائنسٹ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہاں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ بعض مسلمان بھی اپنے آپ کو مسلم زائنسٹ کہتے ہیں، یعنی ان کا نہ تو اسلام سے کوئی تعلق ہے اور نہ ہی یہودیت سے۔ یہودیوں کا مقصد تورات کے کلام پر عمل کرنا اور اسی کے مطابق زندگی گزارنا ہے، جبکہ صہیونیوں کا مقصد فوجی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے یہودیوں کی مقدس سرزمین کو واپس لینا ہے۔ یہودیت روحانیت یعنی تورات پر عمل کرنے پر مرکوز ہے، جبکہ صہیونیت نسل پرستی پر زیادہ یقین رکھتی ہے۔ دوسری طرف یہودیت فوجی طاقت اور ٹیکنالوجی پر اتنا یقین نہیں رکھتی اور نہ ہی اسے فتح اور طاقت کی علامت سمجھتی ہے، جبکہ صہیونیت فوجی طاقت اور جدید ترین ٹیکنالوجی کی ترقی پر بہت زیادہ یقین رکھتی ہے۔ آسان لفظوں میں یوں سمجھیں کہ صہیونیت ایک تحریک ہے جبکہ یہودیت ایک مذہب ہے اور آسمانی مذہب ہے۔ صہیونیت اور یہودیت کے مابین ایک واضح فرق یہ ہے کہ یہودیت تورات اور خدا کا احترام بھی کرتی ہے اور اسے قبول بھی کرتی ہے، جبکہ صہیونیت نہ تو اللہ کے وجود کو مانتی اور نہ ہی تورات کو قبول کرتی ہے۔ صہیونیت اور یہودیت کے بیچ رابطہ یہ ہے کہ تمام یہودی صہیونی نہیں ہیں، جبکہ تمام صہیونی یہودی ہیں۔ یہ صہیونیت اور یہودیت کے بیچ بنیادی اختلاف ہیں۔ ناظرین، واضح ہے کہ صہیونیت کی ابتدا 1933 میں اس وقت ہوئی تھی جب اڈولف ہٹلر اور نازیوں کے جرمنی میں اقتدار میں آتے ہی یہودیوں کی صورتحال زیادہ کشیدہ ہو گئی تھی۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اقتصادی و معاشی بحران کے ساتھ ساتھ بہت سے ایسے قوانین تھے جنہوں نے یہودیت کے گرد گھیرا تنگ کر دیا اور یہودیوں کو یورپ سے فلسطین، ریاست ہائے متحدہ امریکہ اور سوویت یونین فرار ہونے پر مجبور کیا۔ یہی وہ وقت تھا جب یہودیت میں انتہا پسندی کی سوچ نے جنم لیا۔ واضح ہے کہ صہیونی سوچ سے مراد انتہا پسند نظریات پر مبنی ایک سوچ ہے جس کے تحت طاقت کے زور پر اپنے آپ کو دنیا میں تسلیم کروانا ہے۔ اس سوچ کے حامل بہت سے یہودی جب صہیونی بن گئے تو انہوں نے باقاعدہ طور پر صہیونی تحریک شروع کر دی۔ تاریخی کتب کے مطابق امریکی صحافی تھیوڈر ہرزل کو صہیونی تحریک کا بانی تصور کیا جاتا ہے۔ بنیادی طور پر صہیونی تحریک کا بڑا مقصد یہودیوں کے لیے الگ وطن کا قیام یعنی گریٹر اسرائیل کا قیام تھا۔ صہیونیت کی اس تحریک نے اس قدر زور پکڑا کہ انہوں نے 14 مئی 1948 کو ارض اسرائیل میں ایک یہودی ریاست کا باقاعدہ طور پر اعلان کر دیا، جو بعد میں اسرائیلی ریاست کے طور پر جانا گیا۔ اور آج اس وقت اسرائیل ایک خود مختار ملک کی حیثیت حاصل کیے ہوئے ہے، جہاں پر صہیونیت پسند پارٹی اقتدار میں ہے اور یہودیت پسند اسرائیلیوں کے لیے جگہ تنگ ہے۔ مگر یہودیت پسند اپوزیشن جماعت حکومت کو فلسطین پر ظلم کے خلاف سخت مخالفت دے رہی ہے۔
تو ناظرین، امید ہے کہ آپ کو یہودیت اور صہیونیت کے درمیان فرق سمجھ میں آ گیا ہوگا، لہٰذا ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ فیس بک، واٹس ایپ اور دیگر سوشل میڈیا سائٹس پر بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس فرق کو سمجھ سکیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خاص خیال رکھیں۔